اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں سورہ نساء کے آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 35 یعنی 35 اور آیت نمبر 36 یعنی 36۔ تو شروع کرتے ہیں تلاوت، لیکن اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو انشاءاللہ اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ اور اگر خفتم تم کو ڈر ہو، خف ڈر، تم میننگ تم کو، شقاقہ ضد کا، اگر تم کو ڈر ہو ضد کا، بینہما آپس میں ان دونوں کے یعنی میاں بیوی کے، جو ہم ذکر کر رہے ہیں پچھلی آیت میں بھی اور اس میں بھی یہی میاں بیوی کا ذکر ہے۔ اگر تم کو ڈر ہو آپس میں ضد کا، یعنی دونوں میاں بیوی کا آپس میں ضد ہو، فَبْعَثُوا پس ٹھہراؤ یا کھڑا کرو یا قائم کرو، حکماً ایک منصف، ایک بندہ فیصلہ کرنے والا، من اہلہ مرد کے رشتہ داروں میں سے، من سے اہل والے یعنی رشتہ داروں میں سے، ہی اس کے یعنی مرد کے، اس کے رشتہ داروں میں سے ایک منصف کھڑا کر دو، وَحَکَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک منصف میں سے عورت کے رشتہ داروں میں سے، یعنی ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے اور ایک مرد کے رشتہ داروں میں منصف کھڑا کر دو۔ ان یریدا اگر یریدا چاہے، اگر وہ چاہے یعنی وہ منصف جو ہے ان کے طرف سے فیصلہ کرنے والے اگر چاہے، اصلاح یوفق اللہ بینہما تو اللہ تعالیٰ موافقت کر دے گا ان دونوں کے درمیان، ان کے آپس میں یعنی میاں بیوی کے درمیان موافقت کر دے گا اگر ان کے منصف کرنا چاہے تو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیماً کامل علم والا، خبیرہ اور خبر رکھنے والا۔ اب کل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ عورتوں پر جو ہے مردوں کو ایک درجہ ہے، اور جو عورتیں نیک ہوتی ہے تو وہ تو جو ہے وہ تو مردوں کے لیے اور قوم کے لیے ایک سرمایہ ہوتی ہے، اور وہ جب غیر موجودگی میں اپنے شوہر کی چیزوں کی اور اس کے گھر کی اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے اللہ کی حفاظت سے، اللہ کی مدد سے، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو غلط ہو اس کو وہ جو ہے وہ سزا بھی دے سکتے ہیں، اس کو مختلف سزائیں کل میں نے بتائی تھی۔ اب وہ میاں بیوی کا ذکر تھا کل کی آیت میں، اب آج کی آیت میں ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو ان دونوں میں، یعنی اب میاں بیوی دونوں میں ڈر ہو کہ وہ آپس میں ضد کر رہے ہیں، یعنی وہ اصلاح نہیں کر رہے، کسی ایک بات پر آپس میں جو ہے وہ اس پر اتفاق میں نہیں ہیں اور ضد میں ہیں اور خطرہ ہے کہ ان دونوں کی علیحدگی ہو جائے، تو اس کو دیکھتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو یعنی خاندان والوں کو ڈر ہو کہ وہ ضد میں ہیں آپس میں، کسی ایک بات پر نہیں آ رہے دونوں، تو اس میں آپ مرد کے اہل میں سے رشتہ داروں میں سے ایک فیصلہ کرنے والے کو بٹھاؤ اور ایک عورت کے جو ہے رشتہ داروں میں سے ایک فیصلہ کرنے والے بزرگ کو بٹھاؤ،
دونوں کو بٹھاؤ اور ایسے بندوں کو بٹھاؤ کہ جو اچھے طریقے سے نرمی سے مہربانی سے فیصلہ کرے. یہ نہ ہو کہ وہ بھی غصے والے ہو اور ضد والے ہو اور آپس میں مزید تعلقات کو خراب کریں. ایسوں کو بٹھائیں کہ وہ جو ہے نرمی سے اور اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے جو ہے وہ خوش اخلاقی سے جو ہے وہ فیصلہ کرے دونوں کے درمیان. اور اگر وہ دونوں منصف جو ہے دونوں طرف سے فیصلہ کرنے والے جو ہے اگر چاہیں گے کہ میاں بیوی میں اصلاح ہو جائے یعنی صلح ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی کر دے گا ان میں موافقت، اس میں ان دونوں کے آپس میں صلح کر دے گا. اگر وہ منصف کرنا چاہے، وہ مرد کی طرف سے مرد کو سمجھائے اور عورت کی طرف سے عورت کو سمجھائے اور دونوں آپس میں مل کر دونوں کی اصلاح کریں دونوں کو سمجھا کے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ موافقت کر دے گا اور ان کے دلوں میں جو ہے ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت ڈال دے گا اور دونوں کی صلح ہو جائے گی. لیکن اگر دونوں منصف بھی کرنا چاہے تو اگر وہ ایک دوسرے پر ضد میں نہ ہوں، جس طرح میاں بیوی اپنی طرف سے ضد میں ہیں، میاں اپنے گھر والوں کو بتایا، اکثر تو خاندانوں میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ ایسی ہے ویسی ہے اور اس طرح میرے ساتھ کرتی ہے، تو وہ اس کے اہل والے بھی غصے میں آ جاتے ہیں، اچھا یہ اس طرح کرتی ہے تو ہم بھی ایسے کریں گے. اور اسی طرح عورت اپنے گھر والوں کو ایسے بتائے اور اس کے اہل والے بھی اسی طرح غصے میں آ جائے تو اس حالت میں پھر ناممکن ہے. لیکن اگر دونوں اصلاح کرنا چاہے، وہ مرد والے مرد کو سمجھائیں اور عورت والے جو ہیں وہ عورت کو سمجھائیں اور آپس میں بیٹھ کے صحیح خوش اسلوبی سے خوش اخلاقی سے دونوں کا گھر بسانا چاہے تو بس سکتا ہے. اللہ تعالیٰ موافقت ڈال دے گا دونوں کے درمیان. اور اللہ جو ہے وہ علم رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، خبردار ہے، وہ جانتا ہے کہ منصف جو ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں. ان کو بھی ان کے مطابق جو ہے سزا اور جزا مل سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میاں بیوی میں صلح کراؤ تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اگر ان میں کوئی جو ہے وہ اڑی ڈال دے اور ان کو علیحدہ کر دے تو پھر ان کا گناہ کتنا ہوگا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو جو ہے حرام ٹھہرایا ہے اور اس کی بہت سخت سزا ہے. اور لیکن میاں بیوی کے درمیان میں صلح کرانے پر اگر کوئی تھوڑا سا جھوٹ بھی مصلحتاً بولیں ان کے درمیان صلح کرنے کے لیے تو اس کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے. میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے، تو اس پر جب اللہ نے جھوٹ کو بھی جو ہے وہ جو ہے حلال قرار دیا ہے تو سوچو کتنا گناہ ملے گا کہ جو کوئی اگر دونوں میاں بیوی میں جو ہے وہ علیحدگی کا سوچیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ اس لیے آخر میں کہتا ہے کہ میں علم رکھتا ہوں کہ تمہارے سینے میں کیا ہے، تمہارے دل و دماغ میں کیا ہے، اور میں اس سے خبردار بھی ہوں. اگر تم کوئی ایسا کام کرو گے، یہ منصفوں کے لیے ہے، تو میں پھر جانتا ہوں تم اپنی سزا کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. جو تمہارے لیے پھر سزا ہے اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ جو فیصلہ کرنے والے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگلی آیت میں ہے وَعْبُدُوا اللَّهَ، اور بندگی کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ تم شریک ٹھہراؤ بِهِ، ساتھ اس کے، شیئاً کسی کو، اور نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی اور کسی کو بھی. وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور ساتھ والدین کے، احسان کرو یعنی بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی. وَالْمَسَاكِينَ، اور محتاجوں کے ساتھ بھی. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں قریبی ہمسایوں کے ساتھ بھی. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ بھی. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ،
اور جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والے صاحب ہے، دوست ہے، ان کے ساتھ بھی، وابن السبیل، اور چلتے ہوئے مسافر کے ساتھ بھی، یعنی راہ چلتے ہوئے مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وما ملکت، اور مالک ہے، اور جس کے مالک ہے ایمانکم، تمہارے ہاتھ، یعنی تمہاری لونڈیاں، غلام اور حیوانات وغیرہ۔ ان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا، من، جو کوئی، کانا ہے، مختالن، اترانے والا، فخورا، غرور کرنے والا، فخر کرنے والا۔ اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے کو، دکھاوے کرنے والے کو، اور غرور کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں لکھا ہے، ہم اپنے آپ سے نہیں بتا رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیت میں۔ اب ہم نے پہلے یتیموں کا ذکر، عورتوں کا ذکر، میاں بیوی کا ذکر، اب اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہا ہے اس آیت میں کہ بندگی کرو اللہ کی، اور نہ تم شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے۔ یہ اور یعنی جو کچھ بھی تم کرتے ہو عبادت اور نیک عمل، تو خدا پر یقین کر کے اور آخرت کے ثواب پانے کے لیے کرو، اللہ سے آخرت میں ثواب پانے کی توقع کرو اور کرو، یعنی آخرت میں، اور فخر، غرور اور ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے اور مال دولت دنیا کے دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ اور نہ تم شرک کرو کسی چیز میں کسی کو بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ دکھاوا اور یہ ریاکاری جو ہے یہ بھی قسم ہے شرک کی، ایک کم درجے کا شرک ہے، لیکن شرک تو شرک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے عبادت کرو، بندگی کرو اللہ کی، اور نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی، اور والدین کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ والدین کے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں بتایا ہے کہ ان کے آگے اف تک نہ کرو، تیز آواز میں بات تو دور کی بات ہے، اف تک بھی نہ کرو۔ والدین کا اتنا بڑا درجہ ہے، اللہ کے بعد اگر دوسرا درجہ ہے تو وہ والدین کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ والدین کی ہر بات مانو سوائے شرک کے، یعنی ایک شرک کا اگر وہ کہے تو نہ مانو، باقی وہ جو کچھ بھی کہے کہ یہ ایسے کرو تو وہ تم نے کرنا ہے۔ اگر اس میں کوئی ان کی یعنی اگر کوئی گناہ کی بات ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات آ جاتی ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر والدین کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، تو وہ بھی تم نے دینا ہے، لیکن اس میں اگر وہ غلطی پر ہے تو وہ والدین کو اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ طلاق دینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس لیے والدین کی فرما برداری کرنی ہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، پھر ان کو گناہ ملے گا۔ یہ ایک ایگزامپل دی ہے میں نے، ایسے والدین کو بھی اللہ ہدایت دے کہ اس طرح نہ کہیں، اور جو ہے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کریں کہ میاں بیوی میں ہمیشہ اصلاح کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ رشتہ داروں کا بھی حدیث ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کمر سے پکڑ لے گا اور وہ نہیں چھوڑے گا، اور کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے یہ لوگ توڑتے ہیں۔ قیامت کے دن نہیں، میرے خیال میں یہ ہے شروع سے، جب اللہ تعالیٰ نے ناطے کو بنایا، رشتہ داروں کو بنایا زمین پر، تو ناطے نے جو ہے، رشتہ داری نے جو ہے،
قرابت داری نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اس وقت تک جب تک میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کرو، یہ لوگ مجھے توڑتے ہیں زمین پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو کہ مجھے چھوڑ دو، اس نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا چلو جس نے تجھ کو توڑا اس کو میں نے توڑا، یعنی اس کے ساتھ میں نے سب کچھ توڑ دیا، اس کے ساتھ میرا کچھ بھی واسطہ نہیں۔ تو جس کے ساتھ اللہ واسطہ توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ تو یعنی رشتہ داروں کا بھی اتنا زیادہ حق ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی ناتا نبھاؤ، رشتہ داری نبھاؤ، قطع تعلق نہ کرو اور ان کا حصہ برقرار رکھو۔ پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کا، والیتامی اور یتیموں کا اس کے بعد، اور پھر والمساکین اور مسکینوں کا، محتاجوں کا۔ اچھا یتیموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے سر پر اگر ہاتھ پھیر دو صرف پیار سے تو دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، تو ان کے سر پر جتنے بال ہیں اتنے بالوں جتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، کیونکہ اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس میں سب کا حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے اس میں۔ ورجار ذی القربہ، اور ہمسایوں کا بھی بہت حق ہے۔ اگر کسی کے اچائی کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اندازہ لگاؤ تو اس کے ہمسایوں سے پوچھو کہ وہ کیسے ہیں، تو اگر ہمسائے کہیں کہ وہ اچھے ہیں تو وہ لوگ اچھے قرار دیے جائیں گے، اگر ہمسائے کہیں گے کہ وہ اچھے نہیں ہیں تو وہ برے سمجھے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمسایوں کا بھی بہت حق ہے۔ اور پھر وجار ذی القربہ یعنی رشتہ دار ہمسایہ یا قریبی ہمسایہ، ان کا زیادہ حق ہے ان ہمسایوں سے جو جار ذی الجنب یعنی جو اجنبی ہمسائے ہو، یعنی جو رشتہ دار نہ ہو یا وہ دور کے ہمسائے ہو، یعنی آپ سے کافی دور ہو لیکن ہمسائے ہو، آپ جانتے ہو ان کو، تو ان کے بھی حق ہے۔ اور وصاحب بالجنب، اور ساتھ بیٹھنے والے یعنی دوست یار وغیرہ، ان کا بھی حق ہے۔ یا جس طرح اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو ایک ہی پیشہ میں ایک ساتھ رہتے ہیں، اس میں شاگرد اور استاد بھی آتے ہیں، اس میں جو ہے مالک اور نوکر بھی آتے ہیں، تو یہ ساروں کا جو ہے آپ کا ان کا بھی کافی حق ہے، آپ لوگوں کے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور راہ چلتے ہوئے مسافر کے ساتھ ان میں یہ بھی ہے کہ آپ کے مہمان بھی آ گئے اور غیر مہمان بھی آ گئے۔ وما ملکت ایمانہم، اور آپ کے ہاتھ کا مال یعنی آپ کے غلام اور لونڈیا اور اس طرح جو آپ نے حیوانات پالے ہوئے ہیں تو وہ بھی آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پسند نہیں کرتا غرور کرنے والے اور اترانے والے کو، یعنی آپ جو ہے آپ لوگ یا ہم لوگ سب جو ہے ان سب کا خیال کریں، ان کے ساتھ کسی اترانے والا سلوک نہ کرے، ریاکاری نہ کرے، غرور نہ کریں ان کے آگے، ان سب کے آگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ بھی مخلوق ہے، اور ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے، جو ہمیں اللہ نے سمجھ دی ہے اور جو ہمیں مال دیا ہے، ان سب چیزوں میں جو علم دیا ہے ان سب چیزوں میں ان سب کا حق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک آیت کا بھی پتہ چلے تو آگے دوسروں کو پہنچاؤ، ایک حدیث کا بھی پتہ چلے تو آگے دوسروں کو پہنچاؤ، یہ تم پر واجب ہو جاتا ہے، آپ کا فرض بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میں بھی یہ ترجمہ کرا رہی ہوں، اللہ ہمیں توفیق دے کے یہ مکمل کرے قرآن مجید کا ترجمہ جب میں نے کر لیا ہے اپنی استانی کے ساتھ، اللہ اس کو بھی ثواب پہنچائے اور اللہ ہمیں بھی ثواب دے، اور اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے، صدق اللہ العظیم، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یا اللہ ہمیں، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے بھابھیوں نندوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے اور
ہماری تکالیف، بیماریاں اور سختیاں ہم سے دور کر دیں یا اللہ، نیکی کی ہدایت دے یا اللہ، فساد اور فتنے سے بچا یا اللہ، ہمیں فساد اور فتنے سے بچا اور نیکی کی ہدایت دے یا اللہ۔ جو ہمارے رشتہ داروں میں سے ہیں کوئی فساد بنتا ہے جہاں سے ہم دور ہو جاتے ہیں یا اللہ، ان کے ساتھ ہمارے لیے فساد ختم کر دے، فتنہ ختم کر دے اور ہمیں آپس میں ایک کر دیں یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔